السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم را کے قواعد سیکھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ رول نمبر 1، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو تفخیم سے یعنی پر پڑھیں گے۔ تفخیم سے مراد ہے پر پڑھنا، جیسا کہ ربک، زبر کی بات ہوئی ہے، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ ربما، پیش کی بات ہوئی ہے، یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اسی قاعدے میں ایک اور چیز جو ہے، اگر را پر زیر ہو تو اس کو ترقیق سے یعنی باریک پڑھیں گے۔ ترقیق کا مطلب ہے باریک پڑھنا۔ اگزامپل اس کی رجال، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ اسی قاعدے میں اگر ہم را مشدد کی بات کریں، وہ بھی ایک را ہے۔ کچھ لوگ اس را کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر دو را ہیں، ایک زیر والی اور ایک زبر والی، جیسے یہاں پر سرن ہے، ایسا غلط ہے۔ جو را کے اوپر حرکت ہوگی وہ پڑھی جائے گی، پچھلی والی حرکت نہیں پڑھی جائے گی را مشدد میں۔ جیسے یہاں پر سرن، را کو پر پڑھیں گے۔ دریٌ، را کے نیچے زیر ہے، پیش نہیں، زیر کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے۔ رول نمبر 2 جو ہے را کا، وہ یہ کہ اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ اس پر کون سی حرکت ہے۔ اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، جیسا کہ برقن۔ برقن میں اب دیکھیں، را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے۔ یرزقون، را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ اور اگر زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسا کہ انذرہم، را ساکن ہے اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔ اب اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو زیر ہے وہ عارضی نہ ہو۔ عارضی سے مراد جیسا کہ آپ سورۃ الفجر میں دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آگے ارجعی ملا کر پڑھیں گے، جو ترجعی را ساکن ہے، آیت شروع ہو رہی ہے، اس لیے عارضی زیر لگ گئی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ عارضی زیر لگنے کی صورت میں ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ارجعو ہے، یہ ایک اور ایگزامپل ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر زیر عارضی ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے، ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ دوسری شرط جو مطلب را ساکن والی جو دوسری شرط ہے، وہ یہ کہ را ساکن اور کسرہ ایک ہی کلمے میں ہونے چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ را ساکن اور کسرہ، کسرہ بولتے ہیں زیر کو، دونوں ایک ہی کلمے میں ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اگر الگ الگ کلمے میں ہے، جیسا کہ رب ارجعون، یہاں پر رب الگ کلمہ ہے، رجعون الگ کلمہ ہے، ام الگ کلمہ ہے، ارتابو الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ام ارتابو، یہاں پر بھی را پر پڑھی جائے گی، یہاں پر بھی پر پڑھی جائے گی۔ ایک بار دوبارہ دیکھ لیں، اگر را ساکن اور را سے پچھلا والا جو کسرہ ہے یعنی زیر ہے، وہ ایک کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر دو الگ الگ کلمے ہیں تو پھر را کو پر پڑھنا ہے۔ پر سے مراد موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے۔ دوبارہ سن لیں ایک بار کہ را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ نہ ہو تب را باریک پڑھی جائے گی۔ اگر حروف مستعلیہ ہوں تو پھر را کو پر پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ آپ کو بتایا گیا ہے، 7 ہیں: خص، ضغط، قذ، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور وا۔
ان 7 میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے را ساکن کے بعد اسی کلمے میں تو را کو پر پڑھنا ہے، جیسا کہ قرطاس زیر ہونے کے باوجود را ساکن حروف مستعلیہ کی وجہ سے پر پڑھا جا رہا ہے۔ ارصادن یہاں پر بھی زیر ہونے کے باوجود حروف مستعلیہ کی وجہ سے پر پڑھ رہے ہیں۔ فرقتن زیر ہونے کے باوجود را ساکن قاف کی وجہ سے پر پڑھا جا رہا ہے، حروف مستعلیہ ہے قاف بھی۔ لبالمرصاد یہاں پر بھی زیر ہونے کے باوجود پر پڑھا جا رہا ہے، حروف مستعلیہ کی وجہ سے۔ را کے تیسرے رول میں اگر را ساکن سے پچھلا حرف حرکت کے بغیر ہو، یعنی را ساکن ہو اور پچھلا حرف بھی ساکن ہو، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے پچھلا حرف، یعنی را ساکن سے پچھلا حرف ساکن ہے، اس سے پچھلا حرف کون سی حرکت والا ہے۔ اگر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، جیسا کہ یہاں پر لیلۃ القدر را ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے اور پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ آپ سورۃ القدر میں دیکھیں، عید کرنے کی صورت میں را ساکن پڑھا جاتا ہے۔ دوسری اگزامپل پیش والی بکم العسر، را ساکن ہے، سین بھی ساکن ہے، عین کے اوپر پیش ہے، یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اور اگر را ساکن ہو، پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، جیسا کہ یہاں پر را ساکن ہے، کاف بھی ساکن ہے، پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ ذی الذکر، ذی الذکر، سمجھ آ گئی؟ اب اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ را ساکن ہو، اس سے پچھلا حرف یا ساکن ہو، تو پھر ہم اس سے پچھلا حرف نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے اس کے نیچے یا پیش ہے اوپر۔ ہم ڈائریکٹ را ساکن سے پچھلا حرف یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسا کہ یہاں پر خیر، را ساکن سے پچھلے حرف یا ساکن ہے، باریک پڑھیں گے را کو۔ قدیر، را ساکن سے پچھلا حرف یا ساکن ہے، باریک پڑھیں گے را کو۔ چوتھا اور آخری رول، قرآن مجید میں ایک جگہ را کو مجہول پڑھا جاتا ہے، 12ویں سپارے میں بسم اللہ مجریہا۔ اب کھڑی زیر ہو را کے نیچے تو مجریہا ہونا چاہیے تھا، یہاں پر مجہول پڑھا جائے گا مجریہا۔ تو اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھنا ہے، پر نہیں پڑھنا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو اگر ان قواعد میں سے کوئی بھی قاعدہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔